السلام علیکم منگلر یوٹیوب چینل پر جاوید شہاد خدمت ناظرین. ایکم ایک لارجر پارٹی ہے صوبہ سندھ کی اور بڑی پارٹیوں کے ساتھ اس کی نبرد آزمائی ہے، مگر فی الحال وہ آپس میں دست و گریباں ہیں سیاسی طور پہ. اور یہ ایم کیو ایم کے عوام کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ایم کیو ایم کے ووٹر کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور ایم کیو ایم پاکستان کے اپنے لیے بھی نقصان دہ ہے، جو کہ آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں بھی ان کے نتائج برے نکلیں گے ان اختلافات کے، اگر اس وقت تک ان کا الیکشن نہیں ہوا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے جس پہ یہ تنازع کھڑا ہوا ہے. بہرحال اس تنازع سے فائدہ کسی کو بھی ہو وہ تو پاکستان کے لیول پہ ہوگا، مگر اس میں ایم کیو ایم کے جو بانی الطاف حسین ہیں ان کی جماعت کو اس میں زیادہ فائدہ مل رہا ہے، زیادہ ہمدردی مل رہی ہے، زیادہ پذیرائی مل رہی ہے، اور ان کے طرف لوگ دیکھ رہے ہیں اور تمام لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب الطاف حسین کو اب یہاں ہونا چاہیے، یا الطاف حسین کی سیاسی جماعت کو، ان کی حمایت یافتہ جماعت کو سیاسی کارزار میں ہونا چاہیے، اس میدان کارزار میں. تو بہرحال ان کے ابھی پاکستان میں مقتدر حلقوں سے منظوری نہیں ہوئی، ریاستی جو معاملات ہیں وہ ان کے طے نہیں ہوئے جس کو ڈیل کہتے ہیں. تو بہرحال وہ بھی اپنے طور پہ ڈیل کے لیے لگے ہوئے ہیں، یعنی کوئی مثبت ڈیل جس کو مذاکرات کہا جاتا ہے وہ اس سٹیپ میں ہے، مگر بہرحال ابھی تک کوئی خاص کامیابی بظاہر نظر نہیں آتی. جو گراؤنڈ ریئلٹی پہ نظر آتی ہے چیز وہ نظر آتی، باقی عوام کے سامنے عوام کو یہ ڈیل نظر آ رہی ہے، اور عوام یہ چاہ رہی ہے کہ جناب الطاف حسینی آئیں، اور یہ ایم کیو ایم کی جو تتر بتر ہوتی نظر آ رہی ہے. کیونکہ ہم نے جیسا کہ پچھلے ویلاگ میں بتایا تھا کہ ایم کیو ایم کا جو ووٹر ہے اور یہاں کے جو عوام ہیں وہ ایم کیو ایم کے نام سے محبت کرتے ہیں، اور ایم کیو ایم کا نام سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ کسی جماعت نے اتنی لیول پہ آ کے مہاجروں کا نام لے کے وہ سیاست نہیں چمکائی، یا مہاجروں کا نام اتنا بلند نہیں کیا، یا مہاجروں کو وہ شناخت نہیں دلائی جو ایم کیو ایم نے دلائی. ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے جو جماعت بنائی تھی تو وہ مہاجروں کا نام لے کے مہاجر قومی مند بنائی تھی، واضح رہے. تو بہرحال بعد میں متحدہ قومی مند میں تبدیل ہو گئی. تو بہرحال آج بھی ایم کیو ایم کو ان کو شناخت دلوانے پہ مہاجروں کی جو مہاجروں کی شناخت ملی کہ مہاجر ہے یہ، تو اس پہ ان کو الطاف حسین کو آج بھی عوام کی حمایت حاصل ہے، اور ان کے یعنی کہ شناخت دلانے پہ صرف. تو بہرحال اور جو مطالبات تھے وہ تو بہرحال ابھی چونکہ تو رہے، اور اب جیسے الطاف حسین نے کوٹا سسٹم کو ختم کیا جائے مطالبہ کیا ہے، تو بہرحال یہ مطالبات اس وقت بھی تھے، اور اب وہ مطالبات دوبارہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے. تو لازمی اب یہ سیاست تو جب پاکستان میں ان کی جماعت کو آزادی ملے گی تو کریں گے. تو بہرحال یہاں جو جماعتیں لڑ رہی ہیں، ایک ایم کیو پاکستان ہے اور دوسری مہاجر قومی مونڈ ہے آفاق احمد کی. تو بہرحال الطاف حسین کے اس حوالے سے ابھی تک تو ان تمام جماعتوں سے تعلقات صحیح نہیں ہیں. بہرحال اب خالد مقبول کے دھڑے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ مخالفین کی طرف سے، یعنی کہ جو ان کے مخالف ہیں پارٹی میں ہی مصطفیٰ کمال وغیرہ، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ خالد مقبول کے جو نرم کوچہ رکھتے ہیں ان کے ایم این اے ایم پی ایز الطاف حسین کے لیے، تو بہرحال یہ جلد یا بدیر یہ ان کے ساتھ منتقل ہو جائیں گے، ان کی چھتری تھلے آ جائیں گے. اگر الطاف حسین کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت ملی تو یہ تمام جوک در جوک وہاں چلے جائیں گے، مطلب ان کا مطمع نظر یہ ہے. بہرحال مصطفیٰ کمال جو ہیں ان کا یہ ہے کہ وہ اپنی جو میئرشپ جو اچھی کی تھی انہوں نے اچھا دور گزارا اس کے بل بوتے پر، اور اپنے یعنی کہ جو ان کی ڈائلاگ بات کرتے ہیں جس طریقے سے وہ اور گرج کے اور دو ٹوک انداز میں پیپلز پارٹی کو آنکھیں دکھاتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں تو ان کو یہ امید ہو چلی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں انٹرا پارٹی الیکشن میں چیئرمین شپ کا الیکشن جیت کر اس پارٹی ایم کیو پاکستان کے چیئرمین منتخب ہو جائیں گے. تو بہرحال وہ اکتوبر میں خالد مقبول یعنی کہ انتظار کر رہے ہیں کہ اس میں وہ کرائیں گے اگر ایکسٹینشن نہیں لی. تو بہرحال بقول مصطفیٰ کمال کے وہی مصطفیٰ کمال کی جو پارٹی کے لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بیفور ٹائم بھی ہو جائے.
تو یہ بیفور ٹائم جو ہو جائے گا تو پھر اس سے ان کو اپنا جگہ مل جائے گی اگر وہ جیتتے ہیں۔ بہرحال خاموش اکثریت جو ہے وہ خالد مقبول کے ساتھ بھی ہے۔ اگر وہ خاموش اکثریت جو ایم کیو ایم کے یہ جو نبرد ہیں، دست و گریباں ہیں آپس میں، اس سے دل برداشتہ ہو کے سائڈ لائن ہو گئے ہیں، وہ خاموش اکثریت جو ہے ہو سکتا ہے خالد مقبول کو کارکنان کی ووٹ دے دے۔ تو بہرحال دونوں صورتوں میں یہ وہ پارٹی ہے جو آپس میں ہیں، یہ تینوں فاروق ستار، خالد مقبول، مصطفیٰ کمال اور یہ تمام لوگ آپس میں لگتا یہ ہے کہ الطاف حسین کی ان کو کوئی بدعا لگ گئی ہے، تو یہ آپس میں لڑ پڑے سب۔ تو حالانکہ تمام کے محاذ الطاف حسین کے خلاف کھلے ہوئے تھے، الطاف حسین کے خلاف تینوں کی بوچھار کی بھی تینوں نے، اور یعنی کہ جو وہاں وہ جو کورٹ میں کیس چلا تھا لندن میں، تو اس میں بھی الطاف حسین کو جو ایک کیس میں شکست ہوئی تھی اور ایک میں کچھ اپیل کی تھی تو منظور ہو گئی تھی، ان میں ان کو بھی فتح ملی۔ تو اس وقت یہ تمام جو کام کر رہے تھے وہ خالد مقبول، صدیقی اور ان کے جو لوگ تھے جو ذہن رکھتے ہیں، اور یہ تمام تو ان لوگوں نے وہاں جا کے یہ تمام وہ کی۔ بہرحال پاکستان کے داخلی اختلافات کی باعث الطاف حسین کا راستہ صاف کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور عوام نے تو راہیں بچھائی ہوئی ہیں، اور عوام نے راستہ امید لگا دی ہے، اور دیواروں پہ چاکنگ، بینر اور یہ تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ مگر بہرحال جو قانونی طریقے سے ان کو جو رکاوٹ ہے وہ ابھی حائل ہے، اور ریاستی اداروں کی طرف سے بھی جو تھوڑی بہت لچک ہے وہ لچک اپنی جگہ پہ ہے، مگر بہرحال پابندی بھی اپنی جگہ پہ۔ جب وہ کلیئرنس دیں گے تو اس کے بعد الطاف حسین کی پارٹی کو فعال کیا جائے گا۔ یہاں تنظیم سازی ان کی بھی چل رہی ہے، لگتا یہ ہے، کیونکہ چاکنگ ہونا اور پھر اے پی ایم ایس او کے سربراہ کو مقرر کر دینا، پھر یہ تمام چیزیں بتدریج ان کی چل رہی ہیں اور پورے پاکستان لیول پہ چل رہی ہیں۔ تو بہرحال الطاف حسین کے لیے ان کی آخری لڑائی سے الطاف حسین کو فائدہ ہو رہا ہے۔ الطاف حسین کو فائدہ کیوں نہ ہو، کیونکہ اصل تو اس جماعت کے ایم کیو جو نام ہے اس کے بانی وہی ہیں، اور لازمی انہی کی اپنی جماعت ہے، بقول مصطفیٰ کمال کی تو الطاف حسین کی جماعت ہے۔ اس کو کوئی جب انہوں نے پی ایچ ڈی بنائی تھی یہی کہا تھا، یہ حقیقت تو مصطفیٰ کمال بھی تسلیم کرتے ہیں، جس کے اگر وہ منتخب ہوتے ہیں چیئرمین بن گئے تو الطاف حسین کی یہ جماعت ہے۔ تو بہرحال الطاف حسین کو یہ صورتحال لگتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ان کے مذاکرات یا ڈیل کوئی ہو گئی ان کی، اگر ان پہ سے یہ داغ و دھبا اتر گیا، تو اب جیسے کہ بلدیہ کا کیس میں ان کو بری کر دیا گیا ان کی جماعت کو، تو لازمی یہ ایک ان کے لیے اچھی سائن ہے۔ تو بہرحال الطاف حسین کے حوالے سے اس وقت پاکستان میں سیاسی خلا ہے جو الطاف حسین ہی پور کر سکتے ہیں، اور اس وقت جو بلدیہ کا واقعہ ہوا اور اس میں جو ایم کیو کو ملوث کیا ہے، اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے جگہ ہموار کی تھی، ایک نئی پارٹی کو لانچ کرنا تھا۔ یہ ایم کیو کے رؤوف صدیقی بھی کہہ چکے ہیں، خالد مقبول بھی کہہ چکے ہیں، تمام لوگ کہتے ہیں۔ تو لازمی ہے کہ وہ جنہوں نے لانچ کرنا تھا وہ اب جماعت فیل بھی ہو گئی اور وہ ان کی دشمن بھی ہو گئی۔ تو اب یہ کہ لازمی اس جماعت کو ہی واپس اسی جماعت کو لا کے یہاں رکھنا ہے، مگر اب اس جماعت کو رکھیں گے جو کم از کم عوام میں اس کی پذیرائی ہو، عوام کو موٹیویٹ کر سکے، کیونکہ عوام کو جو جماعت موٹیویٹ کر سکتی ہے وہ واحد ایم کیو ہے جس کے قائد الطاف حسین ہے۔ کیونکہ یہ جماعت تو ابھی آپس میں چیئرمین کے شپ کے لیے لڑ رہے ہیں، اور پھر عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے۔ کچھ الطاف حسین کے جو لوگ ہیں، اور الطاف حسین نے جو وہاں سے ٹک ٹاک میں ان کے خلاف کیا ہے، تو عوام ان کے ویسے ہی نہیں چاہتے تھے، اور الطاف حسین کے کہنے کے بعد تو زیادہ ہی ان کے وہ ہو گئے، متنفر ان سے ہو گئے۔ تو بہرحال ان کی اپنے یہ جو اختلافات ہیں اس سے اور عوام میں ایک پیغام جا رہا ہے، اور پھر یہ کہ ان کو اوریجنل سیٹیں بھی لوگ جو کہتے ہیں مخالفین کے نہیں ملی، فارم 47 پہ ان کو بنا دیا گیا، ادروائز کوئی اور ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ اب اوریجنل سیٹوں والے تو الطاف حسین نے کہا کہ 48 گھنٹے دے دو تو پھر میں یہاں الیکشن لڑ کے بھی دکھا دوں گا اور جیت کے بھی دکھا دوں گا۔ تو یہ بہرحال ان کو اس پہ اپنے پہ ناز ہے، اور اپنے ووٹر پہ ناز ہے، اپنے عوام پہ ناز
دیں ان کو. تو اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ صورتحال اگر انہوں نے وہ کر دی آ کے ان کے لیے، تو ان کو تو پھر وہی اصلی ووٹ ملے گا اور اصلی جیت ملے گی. تو یہ لازمی اب جو ہے ارباب اقتدار اور صاحب اختیار اور مقصد حلقے سب یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اصلی ووٹ ہے ملے، مگر اس کو ملے جو پاکستان کا محب وطن ہو، اور پاکستان کے ریاستی اداروں کا احترام کرتا ہو، پاکستان کی فوج کا احترام کرتا ہو، پاکستان کے خلاف کوئی تخریبی کارروائیاں نہ کرتا ہو، یعنی کہ عوام کو بزدل نہیں کرتا ہو ریاستی اداروں کے خلاف، جیسے کہ پی ٹی آئی والوں نے کیا اور 9 مئی کا واقعہ کیا. تو یہ تو ایم کیو ایم نے کبھی بھی نہیں کیا، نہ الطاف حسین کی ایم کیو ایم نے، نہ کسی اور نے. تو بہرحال اب صورتحال ایسی لگتی ہے کہ کراچی کی جو اصلی ان کے جو نمائندے ہیں ان کو سیٹیں یعنی کہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کی اجازت مل سکتی ہے آنے والے دنوں میں. یہ خارج از امکان نہیں ہے. بہرحال بڑی بڑی اہم شخصیات ایم کیو ایم کے اندر آنے والے دنوں میں آنے والی ہیں، پاکستان میں بھی آنے والی ہیں، اور پاکستان میں بھی یعنی کہ معافی تلافی کر کے جو آئیں، جیسے واسع علی اور بھی کئی لوگ آ سکتے ہیں، ادھر بھی آ سکتے ہیں، ادھر بھی آ سکتے ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے بنی ہے. اور بہرحال ان کے اختلافات سے کسی کو فائدہ ہو نہ ہو، الطاف حسین کو ضرور فائدہ ہوگا ایم کیو پاکستان کے اختلاف سے، اور کیونکہ عوام کی بھی ان کو حمایت حاصل ہے. بہرحال ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ یہ سیاست میں پلٹا کب آتا ہے سندھ کی سیاست میں اور پھر پاکستان کی سیاست میں، کیونکہ الطاف حسین تو پاکستان کی سیاست کو لے کے چل رہے ہیں. تو بہرحال دیکھیے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. بہرحال بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.